ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. جو تم قربانی کرتے ہو قربانی کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کا تقوی جو دیکھنا چاہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تقوی کتنا ہے، کتنے لوگ اللہ کا حکم مانتے ہیں. بزرگوں اور دوستوں، اللہ ہم جو قربانی کرتے ہیں تو قربانی کا خون دیکھتے ہیں، ہم زمین پر بہ جاتا ہے، اور اس کا گوشت تو ہم کھاتے ہیں، ہڈیاں جو ہے پھینک دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جو پہنچنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری. یعنی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہم سنیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے چند باتوں سے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، اور وہ امتحان میں آپ پورے اترے، کھرے کھرے اترے. اس امتحان میں سے ایک امتحان یہ بھی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا 120 سال تک، روایتوں میں ہے کہ 120 سال، بعض لوگ 80 سال بولتے، اللہ اولاد نہیں دیا. اللہ تعالیٰ اولاد نہیں عطا فرمایا. آزمائش تھی اللہ کی کہ جنا کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں مصر راضی رہتے نہیں رہتے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ دے کے آزماتا، بعض اوقات اللہ نہیں دے کے بھی آزماتا. اللہ کے اللہ کے دوست ہیں، خلیل ہیں، تو کیا کرا اللہ ان کو آزمایا، وہ طریقے سے اللہ آزمایا، ان کو نہیں دے کے آزمایا. ہم چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہم اللہ کی بات کریں، نیک بن گئے تو جو دعا کرے وہ دعا قبول ہو جانا، پھر جو ہے نا ہم جو ہے نا کوئی مصیبت ہم کو نہیں آنا. ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مرید بنتے ہیں، اللہ والوں سے وابستہ ہوتے ہیں، تو مقصد کیا ہوتا ہے ہمارا؟ کوئی مصیبت پریشانی نہیں آنا، پورے کام جو ہے نا جیسا کہ ہم چاہ رہے ہیں، ہمارے مرضی کے تحت بن جانا. تو بولتے کہ یہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی، سمجھ میں آ رہا، اللہ ہم سے راضی ہے سمجھتے. یا تو جس کے مرید بنے نا سمجھتے کہ یہ مرید، یہ پیر بہت پہنچے ہوئے ہے نا، کیونکہ ہمارے کام پورے صحیح ہو رہے ہیں، ہے نا. میرے بھائیوں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے نا. دیکھیے آپ جو پیروں کے پیر ہے نا، جن کے صدقے میں لوگ پیر بنتے ہیں نا، وہ اہل بیت اطہار ہے. اہل بیت ہے وہ، ایسا اہل بیت کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے میرے بھائیوں؟ اہل بیت اطہار جو ہے نا، اتنا بڑا مقام ان کا مرتبہ ہونے کے بعد بھی کیا ہے؟ اہل بیت اطہار جو ہے نا، کربلا میں جو ہے نا ایسی مصیبتیں ان کے اوپر آئیں کہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہم، ہے نا. ایک مصیبت بھی اگر ہم پر گزری تو واویلا شروع کر دیتے اپن. میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام بھی کیا ہے؟ اللہ کے خلیل بنے آپ، ہے نا. اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ آپ کو 120 سال تک اولاد مانگ رہے ہیں آپ. کیوں کہ اولاد اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اپنی اولاد میں نبی آخر الزمان ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونا بلکہ خواہش ہے ان کی، اس لیے اولاد مانگ رہے ہیں. یا اولاد میں حضور آنا بول کے مانگ رہے ہیں، ایسا حضور کے دادا بننے کی خواہش ہے. سرکار کو مانگ رہے ہیں، وہ کعبۃ اللہ بنا کے بھی یہی دعا کرے کہ اے اللہ، اے ربنا وبعث فیہم رسولا، یعنی میری نسل میں، میری جناب میرے خاندان میں ایک رسول کو مبعوث فرما میرے مولا. وہ رسول ہے، رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا. سمجھیے. اچھا، تو ان کا اولاد مانگنا مقصد ان کا یہ نہیں ہے ہم جس طرح مانگتے ہیں نا، اولاد اگر آئیں گی تو کل کما کے لیں گے بچے، اولاد اگر آئیں گی پیدا ہوں گی تو کل بڑھاپے کا سہارا بنیں گی. یہ نیت سے نہیں ہے. ان کا سہارا تو اللہ ہے نا. آگ میں گرتے وقت کسی کا سہارا نہیں مانگے انہوں، ہے نا. بیوی کو چھوڑ کے آ رہے ہیں جنگل میں تو کسی کا سہارا نہیں مانگے، ہے نا. تو اولاد کو سہارا کب سمجھیں گے؟ وہ سب سے کٹ کے وہ ایک خدا کے ہو گئے، حنیفہ فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو. اللہ اکبر. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ اولاد آزما کے دیا، وعلیکم اللہ. پھر اولاد جب دیا جی، اب بچے کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. 120 سال کے بعد بچہ ہوا تو بیوی کی محبت بھی دل میں آ گئی، بیوی حاجرہ کی، اور کیا ہے، شہزادے کی محبت بھی آ گئی. فطری بات ہے، فطرت ہے یہ انسان کی، ہے نا. اللہ تعالیٰ خود کیا کرا، ہم کو یہ محبت دل میں ڈالا ہے. زین للناس حب الشہوات فرمایا اللہ تعالیٰ. مال کی محبت، بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، گاڑی بنگلے کی محبت فطری طور پر آتی، مگر سب محبتوں سے غالب محبت اللہ کی ہونا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہر ایک سے بڑھ کے محبت اللہ کی ہونا. سمجھے. اچھا میرے یار، اللہ تعالیٰ کیا کرے، یہ محبت نکالنے کے لیے کیا کرے، مالک و مولا بولے چلو بھی بچوں کو لے کے جنگل میں چھوڑ کے آؤ.
تو خودک صحرا میں چھوڑ کے آنا. بیوی کون ہے؟ بی بی حاجرہ علیہ السلام ہے. آپ یہ ایک بادشاہ کی بیٹی ہیں آپ, یہ بادشاہ آپ کو تحفے میں دیا تھا بی بی سارا کو, ہے نا, شہزادی ہے نا, نوجوان ہے, پھر اولاد ہوئی آپ سے, اتنی محبت دل میں ہے, مگر حکم اللہ کا ہے چھوڑنا. تو کیا کریں آپ؟ حلال چیز کو چھوڑیں آپ, حلال چیز. آج ہم کیا ہے, حرام کو چھوڑنے تیار نہیں ہے نا. جو اللہ حلال قرار دیا جائز ہے ان کے لیے, کیوں چھوڑو نہیں بولے, چھوڑ کے آگے, ہے نا, جنگل میں خودک صحرا میں چھوڑ کے آگے, اللہ کے حوالے کر کے آگے. میرے بھائیوں, اللہ ہم کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک واقعہ, ہر واقعہ سبق ہے, ہر واقعہ ایک سبق ہے. ہر واقعے پہ اگر بیان کر تو گھنٹوں کیا عمر بھر بھی سمجھے تو سمجھ نہیں آتا وہ. کیسا آپ چھوڑ کے آؤ گے, کیسا دل بنا ہوگا آپ کا. بہرحال جب اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کی عمر کے آ گیا تو اس وقت جو ہے نا ایک اور امتحان لیا اللہ آپ سے کہ ابراہیم تم کیا کرو, اپنی جو چاہیے چیز ہے نا, اپنی پیاری چیز کو قربان کرو. تو ابراہیم علیہ السلام کیا کرے, انسان کو پیارا مال ہوتا ہے نا, آپ اونٹ قربان کریں, 100 اونٹ قربان کریں. پھر سیکنڈ دن پھر خواب آیا, اے ابراہیم نہیں, آپ کی چاہیے چیز قربان کرو, پھر 100 اونٹ قربان کریں. ایسا 2-3 دن قربان کرتے گئے. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں, آپ کی چاہیے چیز دل میں کس سے محبت ہے نا, وہ دیکھو. تو ابراہیم علیہ السلام خواب میں بتایا گیا کہ آپ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, آپ بیٹے کو قربان کر رہے ہیں. خواب دیکھے آپ سمجھ گیا, کیونکہ پیغمبر کے جو خواب ہوتے ہیں نا وہی ہوتی ہے, وہ سچے خواب ہوتے ہیں پیغمبر کے. اور نیک لوگوں کے خواب بھی سچے خواب ہوتے ہیں, ہے نا. نیک لوگ, نمازی, پرہیزگار لوگ جو رہتے ہیں نا, جو خواب دیکھتے ہیں سچے خواب ہوتے ہیں ان کے بھی. تو وہ خواب دیکھے ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. تو آپ کیا کریں, فلسطین سے آیا بیٹے کو قربان کرنے کے لیے. دیکھو فلسطین سے مکہ مکرمہ کئی ہزار میل دور پہ اس زمانے میں کیوں آ رہے ہیں, بیٹے کو قربان کرنے کے لیے, ہے نا, بیٹے سے ملنے کے لیے, محبت کرنے کے لیے, قربان کاٹنے کے لیے جا رہے ہیں, چھری چاقو لے کے جا رہے ہیں. حکم اللہ کا ہے, روتے دھوتے نہیں گئے, ہے نا, افسوس کرتے ہوئے, دل کو جو ایسا کرتے ہوئے چھوٹا کرتے ہوئے نہیں گئے. بہت ہی حشاش بشاش خوشی اللہ کی راہ میں قربان کر لے جا رہے بچے, ہے نا. اکثر مخررین بات بولتے ہیں کہ جنا غم میں تھے, ایسا تھے, کچھ نہیں. ابراہیم علیہ السلام ذرا بھی غم نہیں, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یہ اولیاء اللہ کی شان ہے, یہ تو اللہ کے نبی ہیں, ذرا بھی خوف و حزن ملال نہیں ہے. آپ بہت اطمینان سے گئے تاکہ جنا بیوی کو بولے تیار کرو, بچے کو دعوت میں جانا ہے, اب نہلا کے دھلا کے جنا بچے اچھے کپڑے پہنا کے جنا آپ بیوی, آپ کی بیوی حاجرہ تیار کرا کے دی, آپ لے کے جا رہے ہیں. اب جو نا یہ اللہ کی رضا کے لیے ایسا منظر کہ بیٹے کو قربان کرنا معمولی بات نہیں. تو صاحب دل میں ذرا بھی بال نہیں ہے ان کے, شک نہیں ہے, اللہ کے حکم پہ گلا نہیں ہے, شکایت نہیں ہے. یہ عبادت کر لینا, نمازیں پڑھ لینا الگ مسئلہ ہے. اصل کیا ہے, مقدر سے راضی رہنا, حکم سے اللہ کے راضی رہنا, بہت بڑا کمال کی بات ہے. یہ بہت اعلیٰ امتحان ہے وہ ٹائم پہ, ہے نا. اللہ تعالیٰ چیز دیا تو پھر کیا کرا, کھینچ لے رہے اللہ تعالیٰ, کاٹو ہمارے واسطے, کاٹو, قربان کر دو. جی چلو, ابراہیم علیہ السلام دعا کر لیتے ہوئے, درشی پڑھتے ہوئے, روتے ہوئے نہیں جا رہے صاحب, خوشی سے جا رہے ہیں. مولا میں تو تیری مرضی پہ راضی برضا ہوں. وہ ٹائم پہ اللہ سے راضی رہنا, سمجھ میں آ رہا, مقدر سے راضی رہنا, مالک مولا کے غرض کے. جب گئے ابراہیم علیہ السلام تو شیطان دیکھا کہ جنا ایسا اللہ کی رضا کے لیے بیٹے کو قربان کر دے رہے, کیا مقام ہو جائے گا ان کا. شیطان جل گیا بہت. تو کیا کرا ملول, پہلے کیا کرا, بیوی حاجرہ کے پاس آیا. کیسا آیا, بابا بن کے آیا. آج کل ہے نا بابے ہے نا, بابو بنے ہوئے پورے, ہے نا, بڑے بڑے لٹا چھوڑ لے کے, ہے نا, بڑے بڑے جو نا چھلے پہن لے کے, ہے نا, تسبیح نہیں آتی, ہاتھ میں تسبیح رہتا, تسبیح نہیں ہے, تسبیح نہیں, تسبیح رہتا ہاتھ میں, تسبیح, موٹی تسبیح, ہے نا, ایسا پورے چھلے, ہے نا, چھلے والے بابا, ہے نا, پورے لٹا والے بابا, ہے نا, ہرے پیلے کپڑے پہن لے کے بابا کی شکل میں آتے. اب بابا کیا ہے, وہ بابا ہے نا, روزے کے, نماز کے, بندے نماز کے, نا. پہلے عورتوں کو متاثر کرتا شیطان, ہے نا, عجیب بابا ہے, کہتے فلاں, انہیں پڑھتے پھکتے اچھے ہو جا رہے, کہتے انہیں پڑھ کے پھکتے ایسے ہو جا رہے, کہتے چلو ایمان خراب ہو گیا آپ, ہے نا, چلے ان کے پیچھے, باباؤں کے پیچھے. ہاں, اور پابند شریعت ہے, متبع سنت ہے, کچھ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تحت کچھ دعا پڑھ دیتے ہیں تو الگ مسئلہ ہے, جا سکتے ہیں. لیکن آج کل تو یقین کس پہ ہوگا, لیمو شاہ پہ, لیمو شاہ, ناول شاہ. پیدا ہوئے تو لیمو, مر گئے تو لیمو, ہے نا, شادی ہوئی تو لیمو, خوشی ہے تو لیمو, گھر میں تو لیمو, ہر جگہ لیمو.
لیموں کا کاروبار بہت زبردست چل رہا ہے، ٹاپ پہ چل رہا ہے آج کل. لیما تو بک رہے ہیں، پر سمجھ رہے گرما کی وجہ سے بک رہے، سمجھ رہے گرما کی وجہ سے کم بکتے، عاملوں کے سے بہت بکتے لیما ناریلا. سمجھا؟ اللہ آپ کو نیک ہدایت عطا فرمائے. تو شیطان کیا کرا، بی بی حاجرہ کے والا کے بھٹکایا کہ بیٹا کہاں ہے، نہیں دکھ رہا تمہارا بیٹا بول کے. بڑے نیک صورت میں آیا تو بولے بابا کے ہاتھ گیا، دعوت میں گیا. تو انہیں بولا ارے دعوت میں نہیں گیا ابراہیم، جو تمہارے شوہر ہے نا ابراہیم تمہارے بیٹے کو کاٹنے کے واسطے ہے. تو ابھی بھی حاضر بولے بیوقوف ملون، کہ باپ بیٹے کو کاٹتا رہے، کہ دیکھا سنا اب تک تو بول کے بول. تو انہیں بولا اللہ کا حکم ہے، مجبور ہے، کیا کریں گے بول کے بول. بی بی حاجرہ بولے رونا شروع کر دیے، بی بی حاجرہ رونا شروع کر دیے. تو بولا کہیں کو رو رہے؟ تو انہیں بولا ارے ابراہیم کیا کرے، میرے کو چھوڑ کے چلے گئے، حکم اللہ کا آئے تو میں بھی آتی تھی بول کے بول، میں بھی آ کے میرے بیٹے کے ہاتھوں پاپ پکڑ لیتی تھی بول کے بول، کاٹتی تھی بول کے بول. انہیں پریشان ہوگا یہ کیا رہے بھائی، الٹی پٹی پڑ رہی بول. بولے ملون بھائی اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل نہیں 1000 اسماعیل قربان بول کے بول، 1000 اسماعیل کو قربان کر دوں گی بول. اللہ اکبر، کیا ایمان، کیا ایمان ہے بی بی حاجرہ کا. ہمارا رسول اللہ فرماتے تھے عورت کا جو ایمان تھا نا آج بڑے بڑے مردوں کا بھی نہیں بولتے تھے. یہ ایمان ہے دیکھو ہے نا. صحرا میں جنگل میں چھوڑ کے آئے تو بی بی حاجرہ کیا کرے، میں راضی ہوں بول کے بول. اللہ سے بس ابراہیم کا دامن چھوڑ دیے، رب ابراہیم کو پکڑے بول کے بولتے. تو رسول اللہ فرماتے تھے کہ عورت کا جو ایمان تھا آج ایسا مردوں کا ایمان کچھ حصے بھی اگر کچھ ان کے دھول پڑ گئی تو بھی ہم کامیاب ہوئے تھے. فرمائے اللہ ہم کو بھی ایمان عنایت فرمائے. ایسا یقین ہے کامی اللہ کی ذات پہ. بولے 1000 اسماعیل بھی قربان میں کیا کرے، کنکریاں پھینکے مارے اس کو. تو پہلی کنکریاں مارتے حاجی ہاتھ، رمی جمرات جو کرتے نا ہے نا، وہ عرفہ کے بعد جو کرتے نا، عرفات کے بعد آ کے کرتے، مزدلفہ میں ڈھل کے آتے، اس کے بعد کنکریاں مارتے 3 جگہ. تو پہلے کنکر جو مارتے نا حاجیاں اس وجہ سے مارتے. بی بی حاجرہ کی سنت ہے وہ کنکریاں مار کے بھگایا اس کو، شیطان کو ہے نا. اپن بھی شیطان کیا وسوسے پیدا کر کیا کرنا، کم از کم اب کنکریاں نہیں مارنا، کم تھوکنا کم سے کم. اب پتھر لے کے ماریں گے تو نہ کدھر بولا تو لوگ جا کے لگ جائیں گے ہے نا. ویسے دیوانے کا مت کرو، تھوکنا. کیا کب تھوکنا شیطان پہ؟ ابھی نماز کا ٹائم باقی ہے، تھوڑی دیر سے اٹھیں گے بول کے بولتا، تھوک بول کے تھوک کے اٹھ جانا. دیکھو بخار ہے آج نماز نہ کو جا بول کے بولتا. دیکھو عورتوں کو بولتا آئی کہاں نہاتی، پانی کہاں نہاتی تو نکو نہ پانی، تیرے بالا بڑے ہیں، پانی نہیں گے تو کیا ہو جائے گا، تو سردی ہو جائیں گی، چھوٹے بچے کی طبیعت خراب ہو جائیں گی، نکو نہ پانی بول کے بولتا. اٹھ کے جب تک 11 بجے تک پانی نہیں گے دھوپ نکلتی بول کے بولتا. کیا کرنا اس وقت؟ کنکریاں مارنا. کیا کرنا اس وقت؟ کنکریاں مارنا. تھوکنا، تھو بول کے تھوکنا. نکو دے اللہ کی راہ میں قربانی نکو دے بول کے بولتا شیطان. رہندے پیسے جمع کر لے کے پاؤں کے بچھوے لے کے آلے بول کے بولتا، چھلے لے کے آلے بول کے بولتا. وہ تیری بہن کی بچی کی چھٹی ہونے والی ہے، وہ نیوتا لے کے جا بول کے بولتا. ہندے پیسے جمع کر لیں گے بول کے بولتا. سمجھ گیا؟ اچھا اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. وہ شیطان پہ تھوکنا اس وقت. شوہر تیرا کچھ بھی نہیں کھلا رہا، دیکھ تیرے کو شوہر بھوکا رکھ رہا، شوہر تیرے کو فلاں نہیں پینایا، فلاں نہیں کھلایا ہے نا. کیا بولتے ہیں عورتیں؟ جب سے ماٹھی ملا ہے قسمت میں کیا ہے، قسمت ہی کھوٹی جہاں مرچی روٹی ہے رے بابا، چابنا رابنا زندگی ہماری ہے. آج تک کیا کرا، سکھ نہیں دیا کرے شوہر ہے. کیا بولتے بیویاں؟ آج تک کیا کرا شوہر، سکھ نہیں دیا، خوش نہ رکھا بول کے بولتے. ایسا جب شیطان بولتے رہتا نا، شیطان کو کیا کرنا، تھوکنا، کنکریاں لے کے مارنا. ایک عورت کا شوہر کیا کرا، سفر پہ گیا تو ایک بڈھی آئی. بعض رہتے بڑھیا لڑائی کی پڑیا، کیا رہتے بڑھیا لڑائی کی پڑیا رہتی، انہیں لڑائی لگانے کے کام کی رہتی. تو آ کے بولی ائی تیرا مرد چلے گیا، پھر چلے گیا باہر ہے نا، وہ سفر پہ چلے گیا. انہیں دیکھو تیرا خیال نہیں کرتا، انہیں تیرے کھانے پینے کا خیال صحیح نہیں کرتا، دیکھ چلے گیا دیکھ. تو عورت بولی میرا شوہر کیا کرتا تھا، کنڈا کھاتا تھا انہیں، تو کھانے والا گیا، کھلانے والا اللہ نہیں گیا بول کے بولی. کیا بولی انہیں؟ کنڈا بول رہے ہیں، کنڈا کھانے والا گیا ہے نا، ہاں کھلانے والا نہیں گیا بول کے بولی. تو شیطان کیا کرتا ہے، ایسا لڑائی پیدا کرتا میاں بیوی میں. شیطان کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور شیطان کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں نا وہ بھی لڑائیں لگاتے ہیں. بہرحال وہ ابراہیم نے بی بی حاجرہ کنکریاں لے کے مارے، بھاگ گیا. اب جا کے اسماعیل علیہ السلام بولا اے بچے کہاں جا رہے ہیں بول کے پوچھا. اسماعیل علیہ السلام بولے ہمارا ابا دعوت میں لے کے جا رہے ہو. تو بولے نہیں تمہارا ابا کے کمر میں رسی ہے، چھری ہے نا، کاٹتے تمہارے کو لے کے کاٹنے لے آ رہے. تو اسماعیل علیہ السلام بولے بیوقوف ہے کیا، باپ کاٹتا بیٹے کو بول کے بول. تو بولے نہیں اللہ کا حکم ہے، خبلا رہے کو مالی کو مالا نہیں، اللہ کا حکم ہے بول کے بول.
اللہ کا حکم ہے. اسماعیل علیہ السلام بولے اللہ کا حکم میری گردن واہ 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 اللہ قبول کر لے بول کے بولے. کیا بولے؟ میری گردن کو اللہ مانگ رہا. بولے اف میری گردن کہاں, اللہ کا حکم کہاں؟ بولے ایسے میں ایک جان نہیں 1000 جان بھی قربان کر تیار ہوں بول کے بول. انہیں بولا بھاگو رہے ایسے بول کے بھاگا. پھر کنکرے لے کے مارے کمینے, خاموش رکھو جا جوتے کھا کے جا بول, ہے نا. کنکرے لے کے اس کو مارے. فترے تھے نا واپس میں, ہے نا, تو شکل میں آیا تھا, انسان کی شکل میں شیطان آیا تھا نا, فترے لے کے مارے. ایسا شیطان پہ حملے کرتا ہمارے اوپر, ہم بھی کیا کرنا, پلٹا کے اس پہ وار کرنا. شیطان کے مارا کھا کے اپن کھا رہے کنکرے ہمارے اوپر, تو فتح ڈالا اٹھا کے بولے. اپن کنکرے مارنے ہاتھ میں ہو رہا شیطان, ان کیا کرا, بڑے بڑے گھنیٹا بلکہ بندھنا ڈالا, بندھنا اپنے اوپر, اٹھنا نہیں بول کے, ہے نا, اٹھا رہا جگہ سے نہیں اٹھنا ہے بول. عقیدے برباد کر رہا ہمارے, سود کی طرف لے آ رہا, جھوٹ کی طرف لے آ رہا, زنا کاری کے خیال ڈال رہا, بدکاری کے خیال ڈال رہا شیطان کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اسماعیل کو ہار گیا. اس کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کے بولا اے ابراہیم دیکھ کتنا پیارا بچہ ہے, کتنا نورانی چہرہ ہے, دیکھ کاٹ دے تو کیا فائدہ ہوتا, اس کے بجائے اونٹا قربان کر دے. 100 اونٹا قربان کراتا نا. شیطان کیا کرتا ہے, ایسے ہیلے نکالتا ہے وہاں سے. کیا کرتا شیطان, فجر کی نماز چھوڑ دے, بعد میں اٹھ کے قضا کر لے بول کے بولتا, اب گناہ کر لے بعد میں توبہ کر لے بولتا. ایسا ہے شیطان کا ہیلا. شیطان کیا کرتا, ہیلے دے کے آتا. پہلے تو گناہ کرا تھا, اگر نہیں کرتے کیا کرتا, ہیلے پیدا کر گناہ کرایا تھا. اب بولا شیطان ابراہیم مت کاٹو بچے کو, تم اس کی بجائے کئی اونٹا قربان کر دو. آپ بولے ہٹ معلوم, ایسے 1000 اسماعیل قربان کر دوں گا بول کے. اللہ کی مرضی ہے میرے, ہٹ. پھر فترے لے کے پھر مارے کنکرے لے کے. تو 3 جگہ آدمی کیا ہے, مینا میں جنا کیا رمی جمرات میں 3 شیطانوں کا کیا کرے, پلارا بنا کے رکھے. پلارا ہے شیطانہ, وہ تو شیطانوں کی شکل نہیں ہے, خالی پلارا شیطان ہے. سود مارنا برابر شیطان کو لگتے کنکریاں, وہ چپٹے پلارا ایسے کیا ہوتے, وہ فلیور کے بہتے نہیں, پلارا ایسے پلارا ہے, وہ چپٹے چپٹے پلارا ہے. 3 جگہ بنا کے مارنا ہے اس کو. سمجھ گیا؟ اچھا ہم کو بھی شیطان کی کنکریاں مارنے کی توفیق عطا فرمائے. اب بیٹے کو پکڑ کے کیا کرے, ایسا بال پکڑ کے پیار نہیں کر رہے, لٹا دے. کیا کرے معلوم, ایسا پورے منڈی کو پکڑ لے, جرخرے پہ ہاتھ رکھ دیے اور سینے پہ گھٹنا رکھ دیے, گھٹنا سینے پہ رکھ دیے دبا کے. کیا کرے, ہاتھا پاؤں بندے کے ایسے میں, اور کیا کرے رکھ کے چھری چلا رہے, تیزی کے ساتھ چھری چلا ابراہیم علیہ السلام. مگر کیا ہے, چھری چل رہی نہیں. چھری کو بول دیا اللہ تعالیٰ اگر چل کے تو کاٹی ایک بال بھی کاٹیں گے نا تو جہنم ڈال دوں گا بول کے بول. چھری رک گئی, چل رہی نہیں. پھر اٹھے ابراہیم علیہ السلام, پھر گھسے چھری, پھر گھس کے لے گئے. حالانکہ جانور کے سامنے بھی چھری تیز نہیں کرنا ہے, مگر بیٹے کو ذبح کرنا ہے. یہاں اسماعیل علیہ السلام کو کیا کرے ابراہیم علیہ السلام, چھری پھر تیز کر رہے, تیز کر کے پھر کیا کرے کاٹنے کے لیے. اپنا بچہ سو گیا تو نماز کو اٹھانے تک ہم کو, نماز کو اٹھانے کے لیے ہم کو گوارا نہیں ہو رہا. دیکھو کاٹ رہے بیٹوں کے یہاں پر, نماز کے لیے مارنا دور کی بات رہا, نماز کو اٹھاتے بھی نہیں. بھی بچوں کو ہم نماز سے پوترے سوتے رہتے, ہم کیا کرتے مزے میں, ہم بھی سوتے رہتے. آئے تھے نماز کو آئے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام ایسا اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں, چھری تیز کر رہے صاحب. دل پہ آتا کہ دیکھو ذرا کیا گزرتی ہوں گی وہ ٹائم پہ, ہے نا, ذرا بھی تکلیف نہیں. بیٹا بھی کیا آ کے لیٹ گیا خدمت میں. بولے بیٹے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ خواب میں ذبح کے ذبح کر رہا ہوں, کیا مرضی ہے تمہاری. تو انہوں نے بولے اے ابا آپ کو جو حکم, یا ابت افعل, حکم یہ الفاظ یہ یا ابت افعل, اے میرے ابا تم کو جو حکم دیا آپ کر گزریے, جلدی کرو. افعل کا جو صیغہ ہے نا, جلدی کرو, دیر مت کرو, آپ کاٹ دو میرے کو بول کے. کٹنے تیار ہے نا. بیٹے کو پوچھے تو بیٹا کٹتا ہوں, ہے نا. یہ نہیں بول رہے ابا کیوں کاٹ رہے, میرے کو بھاگے نہیں, ہے نا. اللہ اکبر. غرض کے ایسا کاٹ دیے ابراہیم علیہ السلام. تو جب کٹ گیا, گلا کٹ گیا, تو کیا کرے معلوم, جب پٹی آنکھوں کی تھی کھول کے دیکھے تھے, کیا معلوم اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام پکڑ کے ہٹا دیے ان کو. جنت سے کیا کرے دمبا لا کے دیے, دمبا کٹ گیا. سبحان اللہ. ایسے تو ان کے بجائے ان کا فدیہ ہو گیا ہے, ان کی بجائے ان کا فدیہ ہو گیا, جان کا بدلہ ہو گیا, نکال دیا اللہ تعالیٰ. بولے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جنا فرشتے آسمان کے رو دیے, یہ ایسا کٹ رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام ملک. ایسا اللہ کی طاعت گزاری کر کے بتائے اسماعیل علیہ السلام. غرض کے اللہ تعالیٰ فرمائے اے ابراہیم تم کیا کرے, خط صدقت الرؤیا, خواب سچ کر دکھایا آپ. انا فدینا بذبح عظیم فرمائے, بہت بڑی قربانی دی آپ فرمائے, ہے نا. ایسی قربانی پیش کرے.
اللہ آپ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. تو گزارش ہے کہ جناب ہم بھی قربانی ادا کرنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جناب اپنی شہزادی فاطمہ سے فرمائے فاطمہ قربانی کے پاس لا کے کھڑے رہو فرمائے, وہاں پر حاضر رہو فرمائے, کیونکہ قربانی کا ہر خطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گزشتہ گناہ معاف کر دے گا فرمائے. تو آپ فرمائیں یا رسول اللہ یہ جو قربانی کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں یہ خاص ہمارے اہل بیت کے لیے ہے, سب امت کے لیے ہے؟ تو سرکار فرمائیں تمہارے لیے بھی ہے, سب اہل بیت کے لیے بھی ہے, تمام امت کے لیے بھی فرمائے سرکار. یعنی ہر خطرے کے بدلے میں, ہر خطرے کے بدلے میں اللہ گناہ معاف فرماتا. کتنے خطرے قربانی کے نکلتے خون کے, اتنے گناہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاف فرماتا. سرکار اسی لیے فرمائے قربانی دو فرمائے, خوشی دو فرمائے. خوش دلی سے جو قربانی کرتا ہے وہ قربانی کیا ہوں گی, جہنم سے آڑ کا ذریعہ بن جائیں گی فرمائے, جہنم سے آڑ بن جائیں گی ہمارے لیے. اس کے بال کے بدلے میں, بلکہ اس کے رومٹے کے بدلے میں اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا, اتنے ہی گناہوں کو اللہ ہمارے معاف فرمائے گا. انشاءاللہ آپ آئندہ سال دیں گے قربانی, دیں گے نا انشاءاللہ؟ آئندہ سال لوگ عزم کرتے ہیں آئندہ سال ضرور دیں گے مصعب. اب کے حالات ذرا خراب ہے. 120 سال میں بیٹا ہوا تو حالات صحیح تھے کیا وہاں پر؟ 120 سال میں اولاد ہو رہی, غور کیجئے کیا حالات تھے ہوں گے وہ, ہے نا. پھر دوری ہے کئی وقت, ہے نا, کئی سال سے دوری ہے میرے بھائیوں. اب سے خراب حالات تو وہاں تھے قربانی کرے. کربلا سے پلیز ہمارے حالات خراب ہے کیا؟ ہمارے حالات کیسے حالات ہے کربلا میں, ہے نا. یہاں چھری چلی رک گئی, ہے نا. ابراہیم علیہ السلام چھری چلائے رک گئی, کربلا میں چھری چل گئی. ایسی بڑی قربانی پیش کرے. فدیناہ بذبح عظیم کا نمونہ پیش ہوا تو کربلا میں ہوا. سبحان اللہ. ایسے میں وہاں چھری آ کے رک گئی, چھریاں چل گئیں. 72 اہل تھار پہ چل گئی, چھریاں چل گئی پوری قافلے پہ پوری, ہے نا. معصوم کٹ گئے, شہزادے کٹ گئے, ہے نا. چاند تاروں سے جو بہتر ہستیاں تھے وہ ہستیاں کٹ گئے صاحب. سمجھ میں؟ اچھا ایسی قربانی پیش کرے. آج ہم کو اس تھوڑا سا حصہ ملنے کے لیے شیطان رکاوٹ ڈال رہا ہے نا. اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. ہاتھوں میں ہزاروں کا فون ہے, گھر میں ٹی وی ہے, ریفریجریٹر ہے, کولر ہے, بڑے بڑے پنکھے, سب کچھ ہے, سہولتیں ہیں. یہ بیچو, یہ بیچ کے قربانی کرو. پھر سال کریں گے, ایسا کریں گے, نہ کو کرو, بیچ کے کرو قربانی. پھر دیکھو اللہ کیسا عطا فرماتا ہے انشاءاللہ. اس سے بہتر اللہ نوازتا ہے. دیکھو اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. لاکھوں کا قرضہ ہے بولتے لوگ, کیا کرنا مسا آپ کو کیا معلوم؟ لاکھوں کا قرضہ ہے, ٹائپ کرے قرضہ, لاکھوں میں قرضہ ہے نا, ہزاروں لے کے دیو تھوڑا. 2 لاکھ قرضہ ہے, 3 لاکھ قرضہ ہے, ویسا آدمی تو آسانی سے کر سکتا قربانی. کیونکہ 2-3 لاکھ کا جو قرضہ ہے, 4-5 ہزار کا قرضہ اور لے کے دے دو قربانی. کون سی بڑی بات ہے جی؟ آسان کام نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ ہے پورا اتنا لاکھوں کا قرضہ ہے نا بھائی, ہے نا. ہزاروں میں قرضہ ہے تو اور 2-4 ہزار یہ صحیح ہے نا. بھیگے اور ذرا بھیگنے میں کیا برا ہے؟ اب دنیا کی خواہشات پہ, ہے نا, کیوں قرضہ ہو رہا؟ کیا بولتے EMI بولتے, کیا بولتے EMI بن رہے مہینے کو مہینہ EMI بن رہا. بنتے ایسا فقط ہو گیا ہے, نہیں پوچھو نہ کو, ہے نا. پورا پوچھے گا پورا, ہے نا. اللہ بھاساندار ہو گیا پورا. سیٹ ادھر منیم باہر بولنا کیا خریدے؟ جوری کی خواہش تھی اجی کولر لیں گے, چلو کولر لے کے آیا. جوری کی خواہش تھی اجی فریج لیں گے نا, بعض جگہ فریج ہے, بچے دیکھ کے اس کو ترس نہیں کہتے, جان نکل جا رہی ان کی ترس کے, ہے نا. فریج نہیں تو گھر میں مردہ نکل جا رہا گھر میں. اب دادا نانا جو مرے نا وہ بڑے فون نہیں تھے, اس وجہ سے مر گئی شاید انہوں نے, ہے تو زندہ رہتے تھے اب تک. اللہ اکبر. نہیں ہے بلکہ نہیں, فون نہیں تھے بلکہ کتنا چاہیے ان لوگ. میرے بھائیوں یہ خواہشات نفسانی پہ خرچ کر رہے ہیں ہم, ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں, ہے نا. EMI بن رہے ہیں, وہ بن رہے ہیں, ہے نا. اللہ پریشان ہے نا. اللہ کے بندے ذرا وہ بھی خرچ کر لے, ہے نا. اللہ کی راہ میں تھوڑا خرچ کر لو. اللہ آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے. شیطان دھوکے باز ہے, مہینے کو EMI بن کے وہ بن کے, ہے نا, پورے کیا کرا مڑیارا سروس کا, ہے نا. اللہ اکبر. خواہشات نفسانی کے پیچھے ایسا کوئی نہیں بتائیں گے آپ صاحب کھانے کو نہیں تھا, میں کھانا کھانے کے لیے قرضہ لیا. کپڑے پہننے کو نہیں تھے صاحب, قرضہ لے کے پہنا, ایسا نہیں, ہے نا. کپڑے ہیں پہننے کے لیے, ہے نا. پھر خواہشات کے دیوانے بن گئے اپن, سمجھ رہے نا. قرضہ لے رہے ہیں, بڑے بڑے فونا ہونا, معتبری مینٹین کرنا ہے ان کو. کیا کرنا ہے؟ اپنا اسٹیٹس بنا کے رکھنا تھا. معتبری مینٹین مت, کیا بولتے اس کو, خالی معتبری مینٹین کر رہا, خالی کچھ بھی نہیں ہے. دیکھو بڑے بڑے فونا ہیں, ہے نا.
اللہ اکبر. یہ تمام خواہشات میں کیا ہو رہا ہے؟ انسان پریشان ہو جا رہا ہے. اچھا گھر ہونا، ہائی فائی مکان ہونا، اتنا کرایہ کا ہونا، ایسی زندگی گزارنے کی راضی نہیں ہے. کہیں بھی چھوٹا موٹا گزار لیں گے، اللہ دیے خود رہیں گے بلکہ نہیں ہے، قبیلے کے مکان میں رہیں گے بلکہ نہیں ہے نا. ایسے خواہشات کے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ سمجھ گیا؟ اچھا بات سمجھ میں آ رہی ہے. نفسانی خواہشات میں کیا کریں؟ پیسے خرچ کر رہے ہیں. اللہ ہم کو نیک ہدایت عطا فرمائے. بہرحال شیطان کے پیچھے مت بھاگو. شیطان کیا کرتا ہے؟ فضول خرچی سکھاتا ہے، کرا کے بدنام برباد کرتا ہے ہماری زندگی ہماری. یہاں پر بھی قربانی کا جنا حصہ رکھا گیا الحمدللہ. جو لوگ قربانی میں نام نہیں لکھا ہے جلدی نام لکھائیے. سوچتے لگو بیٹھو، سوچتے بیٹھو تو کیا ہوتا؟ آخر میں جانورں پورے ختم ہو جاتے، قربانی کرنا مشکل ہوتا. اور بار بار گزارش کی جا رہی ہے کہ قربانی کر رہے ہیں تو ذرا جانوروں کو روڈ پہ مت بنو، اور جو نا اندر اپنے جو گلیوں کا جو ایریا ہوتا ہے وہاں پر قربانی کیجیے، روڈوں میں مت کاٹو. اور اپنے قربانی کے کرنے کے بعد جو اس کا چچڑے وغیرہ نکلتے، ہڈیاں نکلتے ہے نا، کیا کرتے لوگ؟ اپنا گھر صاف کر لیتے، لا کے باہر ڈال دیتے، ختم. محلے مت پھینکیے. گنڈی کے پاس جو ہے نا گڑا، بلدیہ کی طرف سے گڑا کھودا جا رہا ہے، گڑے میں لا کے ڈالو. سمجھ رہے نا؟ پاک صاف رکھو. اپنا اسلام پاک صاف مذہب ہے نا، صاف ستھرا مذہب ہے. ذرا گلی کوچوں کو پاک صاف رکھو، کیونکہ یہ اگر جہاں بولے خون پھینک دیے، کلیجی پھینک دیے، گوبرہ پھینک دیے تو کہا تھا جراثیم سے مچھرہ پیدا ہو کے بیماریاں پیدا ہوتے. کورونا وائرس آ رہا کہتے، دستک دے رہا بول کے دے رہا اخبار میں، کورونا وائرس ہے نا. ایسے گندگیوں سے اور جلدی امراض پھیل جاتے. تمام لوگ کیا کرنا ہے؟ پاک صاف رکھنا. اگر کوئی باکٹ میں لا کے پھینک بھی دیا، سمجھیے آپ، اپن کیا کرنا؟ اٹھا کے لا کے کیا کرنا؟ اس کو بلدیہ کا انتظام ہے نا، وہاں ڈال دینا، کہ وہاں سے بلدیہ میں لے کے چلے آتے تھے، گھنٹے کے بعد ڈال دو. اپنے محلے کو پاک صاف رکھنا. سمجھ میں اللہ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.